بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم احیاء العلوم کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں اعمال حج اور دیگر عبادات میں فرق۔ حج میں ان اعمال کی بجاوری کا حکم ہے جن سے لوگ مانوس نہیں اور نہ ہی عقل ان کے باطنی معنی تک رسائی پاتی ہے، جیسے رمی، جمار اور صفا مروہ کی سعی۔ اس جیسے اعمال سے غلامی اور بندگی کا کمال ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ میں نرمی ہے، اس کی حکمت سمجھ آتی اور عقل اس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ روزہ اس خواہش کو توڑتا ہے جو اللہ عز و جل کے دشمن شیطان کا آلہ ہے، اور مصروفیات سے رک کر عبادت کے لیے فارغ ہونا ہے۔ نماز میں رکوع و سجود ایسے افعال ہیں جن کی ادائیگی کے طریقے میں ہی اللہ عز و جل کے لیے عاجزی پائی جاتی ہے، اور اللہ عز و جل کی تعظیم سے لوگوں کو انس ملتا ہے، لیکن بار بار صفا مروہ کے درمیان دوڑنے، جمرات کو کنکریاں مارنے اور اس جیسے دیگر افعال حج میں نفوس کا کوئی حصہ نہیں، نہ ان سے طبیعت کو انس ملتا ہے اور نہ ہی عقل کی ان کے باطنی معنی تک رسائی ہوتی ہے، لہذا ان کی بجاوری کا باعث محض حکم الہی ہے۔ حکم کی بجاوری اس اعتبار سے ہے کہ اس کے حکم پر عمل کرنا واجب ہے، عقل کو اس میں تصرف سے روکنا اور نفس و طبیعت کو ان کے محل انس سے پھیرنا ہے، کیونکہ ہر وہ چیز جس کے معنی تک عقل کی رسائی ہو، طبیعت اس کی طرف مائل ہو جاتی ہے، تو یہ ملان حکم ماننے میں معاون ثابت ہوتا اور اس کام کا باعث بنتا ہے۔ اس سے غلامی اور فرمانبرداری کا کمال ظاہر نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے متعلق خصوصی طور پر ارشاد فرمایا، میں حج کے لیے حاضر ہوں جو خالص بندگی کا حق ہے، جبکہ نماز وغیرہ کے متعلق یہ بات ارشاد نہیں فرمائی۔ حکمت الہی کا تقاضا ہے کہ مخلوق کی نجات ان اعمال سے مربوط ہو جو طبیعتوں کی خواہش کے مخالف ہوں، اور مخلوق کی لگام شریعت کے ہاتھ میں ہو اور وہ انہیں تسلیم کرنے اور بندگی کے طریقے پر بجا لائیں، کیونکہ جن اعمال کے باطنی معنی سمجھ نہیں آتے وہ تزکیہ نفس، طبیعت کے تقاضے اور عادات کو بندگی کی طرف پھیرنے کے سلسلے میں زیادہ بلیغ ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان میں خالص بندگی پائی جاتی ہے۔ یہ بات سمجھ جاؤ تو تم جان لو گے کہ ان عجیب افعال میں نفوس کا تعجب کرنا اس وجہ سے ہے کہ وہ عبادات کے اسرار سے بے خبر ہیں۔ حج کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اتنی وضاحت کافی ہے۔ حج کا شوق اس کا شوق تب پیدا ہوتا ہے جب یہ بات سمجھ آ جائے کہ بیت اللہ شریف اللہ عز و جل کا گھر ہے۔ یہ حاضری بادشاہوں کے دربار میں حاضری کی مثل ہے۔ اس کا قصد کرنے والا اللہ عز و جل کا قصد کرنے والا اور اس کی زیارت کرنے والا ہے۔ بے شک جس نے دنیا میں بیت اللہ شریف کا قصد کیا وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی زیارت ضائع نہ ہو، اسے مقررہ مدت میں زیارت کا مقصود عطا کر دیا جائے، اور وہ آخرت میں دیدار الہی سے مشرف ہونا ہے، کیونکہ دنیا میں فنا ہونے والی اور ناقص آنکھ میں اللہ عز و جل کے وجہ کریم کو قبول کرنے کی تاب نہیں، نہ ہی اسے برداشت کر سکتی اور اپنی کمزوری کے باعث اسے بطور سرما بھی استعمال نہیں کر سکتی ہے۔ اس کے برعکس آخرت میں اسے باقی رہنے پر مدد ملے گی اور تغیر و فنا کے اسباب سے پاک ہو جائے گی تو دیدار الہی کے لیے تیار ہو جائے گی، لیکن وہ بیت اللہ شریف کا قصد کرنے اور اس کا دیدار کرنے کے سبب یقینی طور پر وعدہ الہی کے مطابق بیت اللہ کے رب کا دیدار کا مستحق ہو جائے گا۔ محب ہر اس چیز کا مشتاق ہوتا ہے جسے اس کے محبوب سے نسبت ہوتی ہے۔ جب بیت اللہ شریف کو رب عز و جل سے نسبت ہے تو محض اس نسبت کی وجہ سے اس کا مشتاق ہونا چاہیے، چاہے کہ اس پر وہ عظیم ثواب ملے یا نہ ملے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ حج کا عزم مکہ و مدینہ بیت اللہ شریف کی زیارت کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اپنے اہل و عیال، وطن اور خواہشات و لذات کو چھوڑنے کا عزم کرتا ہے، تو اس کے دل میں بیت اللہ شریف اور اس کے رب کی تعظیم ہونی چاہیے، اور اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے رفیع الشان کام کا ارادہ کیا ہے جس کا معاملہ مشکل ہے، اور جو بڑے کام کا ارادہ کرتا ہے اسے بڑے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لہذا اس کا عزم خالص رضا الہی کے لیے ہو جس میں دکھاوے اور شہرت کا شائبہ بھی نہ ہو۔ اسے یقین ہونا چاہیے کہ اس کی نیت اور عمل میں سے وہی قبول ہوگا جس میں اخلاص ہوگا۔ یہ بہت بڑی برائی ہے کہ کوئی بادشاہ کے گھر اور اس کے حرم کا ارادہ کرے،
لیکن مقصود کچھ اور ہو، بس اس کا ارادہ صحیح ہونا چاہیے، اور یہ تب صحیح ہوگا جب اخلاص ہوگا، اور اخلاص تب ہوگا جب دکھاوے و شہرت وغیرہ سے مکمل اجتناب کرے گا۔ لہذا عمدہ چیز کے بدلے حقیر چیز لینے سے بچنا چاہیے۔ تمام تر خیالات سے دل کو پاک کرنا، اس کا معنی یہ ہے کہ ظلماً لیا ہوا مال واپس کرنا اور تمام گناہوں سے خالصتاً اللہ عز و جل کے لیے توبہ کرنا۔ ہر زیادتی ایک علاقہ ہے، اور ہر علاقہ قرض خواہ کی طرح ہے جو اس کے گریبان کو پکڑے ہوئے کہہ رہا ہے تو کس طرف متوجہ ہے؟ کیا تو بادشاہوں کے بادشاہ کے گھر کا ارادہ رکھتا، حالانکہ اپنے گھر میں تو اس کے حکم کو ضائع کر رہا ہے، اسے حقیر جان رہا اور اس کی تعمیل نہیں کر رہا؟ یا کیا تجھے حیا نہیں آتی کہ اس کی بارگاہ میں نافرمان بندے کی طرح پیش ہو اور وہ تجھے ٹھکرا دے، قبول نہ کرے؟ اگر تیری خواہش ہے کہ تیرا یہ زیارت کرنا قبول ہو تو اس کے احکام پر عمل کر، ظلماً لیا ہوا مال لوٹا دے، پہلے اس کی بارگاہ میں تمام گناہوں سے سچی توبہ کر، اپنے دل کو کسی اور جانب متوجہ ہونے سے روک لے تاکہ پوری توجہ کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو، جیسے ظاہری چہرے سے اس کے گھر کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو دنیا میں اپنے اس سفر میں تجھے تھکاوٹ و بدبختی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا، اور آخرت میں تجھے دھتکار کر لوٹا دیا جائے گا۔ اپنے وطن کے ساتھ تعلق کو اس طرح دل سے نکال دے جس طرح کوئی شخص وطن کو چھوڑ دیتا اور دل میں خیال کرتا ہے کہ دوبارہ اس کی طرف لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اپنے اہل و عیال کے لیے وصیت لکھے، کیونکہ مسافر اس کا مال خطرے میں ہوتے ہیں، سوائے اس کے جسے اللہ عز و جل محفوظ رکھے۔ جب سفر حج کے لیے جدا ہو رہا ہو تو سفر آخرت کے لیے سب سے جدا ہونے کو یاد کرے، کیونکہ وہ بھی قریب اور سامنے ہے۔ سفر حج میں جو کچھ پیش آئے اسے سفر آخرت کی آسانی کا ذریعہ سمجھے، کیونکہ وہ مستقل ٹھکانہ ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ لہٰذا اس سفر کی تیاری کے وقت اس سفر سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ زاد راہ حلال جگہ سے حاصل کرے جب محسوس کرے کہ نفس اس کی کثرت کا حریص ہے اور چاہتا ہے کہ دور دراز سفر کے باوجود وہ بچا رہے، نہ اس میں کوئی تبدیلی آئے اور نہ ہی مقصد تک پہنچنے سے پہلے وہ خراب ہو، تو یاد کرے کہ سفر آخرت اس سفر سے بہت طویل ہے۔ اس کا زاد راہ تقوی ہے۔ اس کے علاوہ جس چیز کو زاد راہ گمان کیا جاتا ہے وہ موت کے وقت دنیا میں ہی رہ جائے گی اور خیانت کرے گی، وہ اس کے ساتھ باقی نہیں رہے گی، جیسے تازہ کھانا جو سفر کی پہلی منزل پر ہی خراب ہو جاتا ہے اور ضرورت کے وقت انسان حیران و پریشان اور محتاج ہو جاتا ہے، اس کے پاس کوئی ہیلہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا اسے ڈرنا چاہیے کہ اس کے وہ اعمال جو آخرت کا زاد راہ ہیں موت کے بعد اس کا ساتھ نہیں دیں گے، بلکہ وہ ریاکاری کے شائبے اور کوتاہی کی میل کچیل سے خراب ہو جائیں گے۔ جب سواری کے پاس پہنچے تو دل سے اللہ عز و جل کا شکر ادا کرے کہ اس نے اس کے لیے سواری کو مسخر کیا تاکہ اس سے تکلیف دور اور مشقت کم کرے۔ اس وقت اس سواری کو یاد کرے جس پر سوار ہو کر آخرت کی طرف جائے گا، اور وہ جنازے کی چارپائی ہے جس پہ ڈال کر اسے لے جایا جائے گا، کیونکہ حج کا معاملہ ایک اعتبار سے سفر آخرت کی طرف ہے، تو اسے دیکھنا چاہیے کہ کیا اس سواری پر سفر اس قابل ہے کہ اس سواری یعنی جنازے پر سفر آخرت کرے، اور وہ سفر اس کے کس قدر قریب ہے۔ اسے کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ موت قریب ہو اور سواری پر سوار ہونے سے پہلے ہی اسے جنازے کی چارپائی پر سوار ہونا پڑے؟ جنازے پر سوار ہونا تو یقینی ہے، جبکہ اسباب سفر کی آسانی مشکوک ہے، تو کوئی عقل مند کیسے مشکوک اسباب سفر میں احتیاط سے کام لیتا، اس کے لیے زاد راہ اور سواری لیتا ہے اور یقینی سفر کا معاملہ محمل چھوڑ دیتا ہے۔ احرام کے کپڑے خریدنا، احرام کے کپڑے خریدتے ہوئے کفن اور اس میں لپیٹے جانے کو یاد کرے، کیونکہ عنقریب بیت اللہ شریف سے قریب ہوتے وقت وہ احرام کی ایک چادر نیچے اور دوسری اوپر باندھے گا، اور ہو سکتا ہے اس کا سفر مکمل بھی نہ ہو اور وہ یقینی طور پر کفن کے کپڑوں میں لپٹا ہوا اللہ عز و جل سے ملاقات کرے، تو جس طرح وہ عام لباس کے برعکس لباس میں بیت اللہ شریف سے ملاقات کرتا ہے، اسی طرح موت کے بعد دنیوی لباس کے مخالف لباس میں اللہ عز و جل سے ملاقات کرے گا۔ احرام بھی کفن کی طرح بغیر سلا ہوا ہوتا ہے۔ روانگی، شہر سے روانہ ہوتے وقت اسے علم ہونا چاہیے کہ اس نے اپنے گھر والوں اور وطن کو چھوڑ دیا اور ایسے سفر کی طرف پیش قدمی کر دی ہے جو دنیوی سفروں کے مشابہ نہیں۔ لہٰذا اپنے دل میں یہ بات حاضر کرے کہ اس کا کیا ارادہ ہے، کس کی طرف متوجہ ہے، کس کی زیارت کا قصد کر رہا ہے۔ دیگر زائرین کے ساتھ بادشاہوں کے بادشاہ کی طرف متوجہ ہے، جنہیں پکارا گیا تو انہوں نے جواب دیا، انہیں زیارت کا شوق دلایا گیا تو وہ مشتاق ہو گئے، انہیں رغبت دلائی گئی تو وہ تیار ہو گئے،
انہوں نے تمام رشتے ناطے ختم کر دیے، لوگوں سے جدائی اختیار کر لی اور بیت اللہ شریف کی طرف متوجہ ہو گئے، جس کی اللہ عز و جل نے شان بلند فرمائی، اسے قدر و منزلت عطا فرمائی تاکہ وہ رب کعبہ سے ملاقات کی جگہ بیت اللہ شریف کی ملاقات سے دل کو تسلی دے لیں، یہاں تک کہ ان کی آخری تمنا پوری کر دی جائے اور وہ اپنے رب عز و جل کے دیدار کی سعادت پا لیں۔ اسے چاہیے کہ دل میں بارگاہ الہی تک رسائی اور قبولیت کی امید رکھے اور یوں نہ کہے کہ میں نے اتنی مدت سے اپنے اہل و عیال اور مال و اسباب کو چھوڑا ہوا ہے، بلکہ فضل الہی پر بھروسہ رکھے اور یہ امید رکھے کہ جو اس کے گھر کی زیارت کرے اس سے وعدہ پورا کیا جاتا ہے، اور امید رکھے کہ اگر کعبۃ اللہ تک نہ پہنچ سکا اور راستے میں موت آ گئی تو اللہ عز و جل سے یوں ملاقات کرے گا کہ وہ اس کی طرف سفر کرنے والا ہوگا، کیونکہ اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ سورہ نساء۔ ترجمہ، اور جو اپنے گھر سے نکلا اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتا پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے پر ہوگا۔ جنگل و بیابان کا سفر، میقات کی طرف جاتے ہوئے جنگلوں میں داخل ہونے اور ان گھاٹیوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے اس وقت کو یاد کرے کہ موت سے قیامت تک کے عرصے میں جو ہولناک معاملہ پیش آئے گا اور سوالات ہوں گے، ڈاکوؤں کے خوف سے منکر نکیر کے سوالات کی ہولناکی کو یاد کرے، درندوں سے قبر کے بچھوؤں، کیڑے مکوڑوں اور سانپوں کو یاد کرے، گھر بار اور رشتہ داروں سے جدائی کو قبر کی تنہائی، سختی اور تنہائی کا پیش خیمہ سمجھے۔ الغرض اپنے اعمال و اقوال میں جس چیز سے بھی خوف کرے اسے قبر کی ڈراؤنی چیزوں کے لیے سامان بنائے۔ میقات سے احرام باندھنا اور تلبیہ کہنا، جان لیجئے کہ اس کا معنی اللہ عز و جل کی پکار کو قبول کرنا ہے، تو اس کے مقبول ہونے کی امید رکھے اور اس سے ڈرے کہ کہیں لا لبیک ولا سعدیک یعنی تمہاری حاضری قبول نہیں نہ کہہ دیا جائے۔ پس امید اور خوف کے درمیان رہے، اپنی قوت و طاقت کی بجائے اللہ عز و جل کے فضل و کرم پر بھروسہ کرے، کیونکہ تلبیہ کا وقت ابتدائی معاملہ ہے اور یہ خطرے کا مقام ہے۔ حضرت سیدنا سفیان بن عینیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا علی بن حسین یعنی حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے ارادے سے احرام باندھ کر سواری پر بیٹھ گئے تو رنگ زرد ہو گیا اور کپ کپی طاری ہو گئی، حتیٰ کہ تلبیہ بھی نہ کہہ سکے۔ عرض کی گئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلبیہ کیوں نہیں کہتے؟ فرمایا مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ نہ کہہ دیا جائے لا لبیک ولا سعدیک یعنی تمہاری حاضری قبول نہیں۔ جب تلبیہ کہا تو آپ پر غشی طاری ہو گئی اور سواری سے نیچے تشریف لے آئے، حج مکمل کرنے تک آپ پر یہی کیفیت طاری رہی۔ حضرت سیدنا احمد بن ابی حواری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قدس سرہ کے ساتھ تھا، جب آپ نے احرام کا ارادہ کیا تو تلبیہ نہ کہہ سکے، ہم ایک میل ہی چلے تھے کہ ان پر غشی طاری ہو گئی۔ جب آفاقہ ہوا تو فرمایا اے احمد، اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ بنی اسرائیل کے ظالموں کو حکم دو کہ میرا ذکر کم کیا کریں، کیونکہ ان میں سے جو مجھے یاد کرتا ہے میں اسے لعنت کے ساتھ یاد کرتا ہوں۔ اے احمد تیرا برا ہو، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جو ناجائز مال سے حج کرے اور تلبیہ کہے تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے تیری حاضری قبول نہیں جب تک کہ تو لوگوں کا غصب کیا ہوا مال لوٹا نہ دے، تو ہم اس سے بے خوف نہیں کہ ہمیں بھی یہ نہ کہہ دیا جائے۔ میقات میں تلبیہ کہتے وقت تلبیہ کہنے والے کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے اللہ عز و جل کی پکار پر لبیک کہا جب اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ سورہ حج۔ ترجمہ، اور لوگوں میں حج کی عام ندا کر دے۔ نیز سور پھونکنے کے ذریعے مخلوق کو ندا کرنے، ان کے قبروں سے اٹھنے اور میدان محشر میں جمع ہو کر اللہ عز و جل کی پکار پر جواب دینے اور مقربین و مغضوبین اور مقبولین و مردودین میں ان کی تقسیم کو یاد رکھے، اور ابتدا میں وہ خوف و امید کے درمیان متردد ہوں گے جیسے حاجی میقات میں متردد ہوتے ہیں اور نہیں جانتے کہ ان کے لیے حج کی تکمیل اور قبولیت آسان ہوگی یا نہیں۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے وقت یہ یاد رکھے کہ وہ اللہ عز و جل کے عمل والے گھر میں پہنچ گیا ہے۔ اس وقت یہ امید رکھے کہ اللہ عز و جل کے عذاب سے بھی امن میں رہے گا، اور یہ خوف بھی ہو کہ ہو سکتا ہے وہ قرب کا اہل ہی نہ ہو اور حرم میں داخل ہونے کے باوجود نامراد لوٹا دیا جائے۔
اور ناراضی کا مستحق ٹھہرے، لیکن تمام اوقات میں امید غالب رہنی چاہیے کہ کرم عام اور رب عز و جل کی صفت رحیم ہے۔ بیت اللہ کا شرف عظیم ہے، اس کی زیارت کرنے والے کے حق کی رعایت کی جاتی ہے اور پناہ طلب کرنے والے کی حرمت ضائع نہیں کی جاتی۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔